وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب مناظرہ کرنے گیا ہے تو یہ گیا ہے، تو میں نے کہا بات وہی ہے، میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمۃ الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی رافضیوں کے ساتھ لپڑا ہوتا نا تو آپ نجدیوں کے ایک مولوی تھے، مولوی اللہ یار، ان کو مناظرے کے لیے بلا لیتے. تو حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا جی کہ میں نجدی ہوں، رافضیوں سے آپ کا پنگا ہوتا ہے تو آپ مجھے بلا لیتے ہیں، آپ کے مریدوں میں شیخ الحدیث مولانا شیخ سیالوی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں. تو حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وے سوراں دا شکار کرنا ہوئے تو کتے کام دینے احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریلویوں کے ایک خطیب ہیں غفران محمود سیالوی صاحب. حنیف قریشی مناظرہ کرنے گیا تھا مرزا جہلمی کے ساتھ. مرزا جہلمی اپنی عادت کے مطابق نکلا ہی نہیں تو لوگ مفتی حنیف قریشی کی بلے بلے کر رہے ہیں. اور بریلویوں کا آپسی اختلاف ہے، ایک طرف حنیف قریشی اور اس کے حواری ہیں اور دوسری طرف غفران سیالوی وغیرہ لوگ ہیں. جو حنیف قریشی کے حمایتی ہیں وہ اس کو اٹھا رہے ہیں، اس کی بلے بلے کروا رہے ہیں، اور غفران سیالوی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حنیف قریشی کو بریلویت کا نمائندہ نہ سمجھا جائے. اس بات کی تردید کرتے کرتے اس نے ایک جھوٹا واقعہ سنایا. آج ہم اس پر کچھ عرض کریں گے. اس نے کہا کہ خواجہ سیالوی صاحب اپنے ساتھ نجدی مولوی اللہ یار کو رکھتے تھے مناظرہ کرنے کے لیے. جب بھی رافضیت کے ساتھ مناظرہ ہوتا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بڑے اہم شاگردوں کو چھوڑ کر ایک نجدی کو کیوں رکھتے ہیں؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ سور کا شکار کرنے کے لیے ہم کتے کو استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، غفران محمود سیالوی کو تھوڑی سی شرم چاہیے. بریلویت میں بے شمار لوگ اس کو سننے والے ہیں. اس کو چاہیے ایک تو سچ بولے اور دوسرا بزرگوں کے اوپر بہتان نہ باندھے. مولانا اللہ یا رحمت اللہ علیہ نہ تو کوئی نجدی تھے نہ وہابی تھے، وہ اہل سنت کے جلیل القدر عالم تھے. تقریری طور پر بھی تحریری طور پر بھی انہوں نے رافضیت کے خلاف بہت کام کیا ہے. آپ ان کی کتابیں پڑھیں، آپ ان کی کتابیں پڑھ کے حیرت زدہ رہ جائیں گے. ایسے بہترین حوالے لاتے ہیں اور ایسا عمدہ استدلال کرتے ہیں کہ بندے کی روح خوش ہو جاتی ہے. ایسے شخص کے بارے میں ایک اتنا گھٹیا لفظ بولنا اور پھر خواجہ صاحب کی طرف اس کو منسوب کرنا. ہم نے جو خواجہ قمر الدین صاحب کے متعلق سنا ہے، ہمیں تو یہ بات غفران سیالوی کی 100% جھوٹ لگتی ہے. خواجہ صاحب اس طرح کی گھٹیا بات اور گھٹیا جملہ کبھی بھی نہیں بول سکتے. اور دوسری بات کہتے جی وہ اس کو لے کے جاتے نجدی کو، وہ تو نجدی وہابی ہیں ہی نہیں، وہ تو اہل سنت کے جلیل القدر عالم تھے. اس لیے یہ تو بات اس کی یا تو جہالت ہے یا جھوٹ ہے. پھر یہ کہتا ہے جی بڑے بڑے لوگ ہیں، اور چھڑی یار، اور تمہارے پاس تو بندہ ہی نہیں ہے کوئی جو رد رافضیت پر کام کر سکے. رافضیوں کی حمایت تم لوگوں نے کی اور عوام تمہاری ان کے ساتھ تھی، اور تمہارے دربار، تمہاری خانقاہیں، تمہارے مدارس سے تو حضرت معاویہ کا نام ہی نہیں اٹھتا تھا. یہ تو پتہ نہیں کیسے الیاس قادری صاحب نے حضرت معاویہ کا عرس کروا دیا تو تمہاری تھوڑی سی آنکھیں کھلی. تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دفاعی صحابہ بھی کام ہے. یہ تو دیوبندیوں نے، اہل سنت نے اس پر کام کیا ہے. ان کے لوگ مناظرہ کرتے رہے، مولانا عبدالستار چونسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، مولانا دوست محمد قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، مولانا اللہ یار خان صاحب جیسے لوگ. اور تم تو اس خطے کے بندے ہی نہیں تھے، تمہارا تو اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ تو چند سال پہلے تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، اس سے تمہیں پتہ چلا تمہارے اندر کتنے رافضی گھسے ہوئے ہیں جو تمہارے درد سر بنے ہوئے ہیں. ریاض حسین جیسے لوگ، اور عرفان شاہ بھی ان کی کیٹاگری میں چلا گیا، اور اس طرح یہ حنیف قریشی اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں تمہاری خانقاہوں کے. تم تو پہلے بھی بڑی رافضیت کی تم نے حمایت کی ہے، تمہارے لوگوں نے ان کا بڑا ساتھ دیا. دیوبندیوں کی ضد میں تمہاری آنکھیں کھلی تو پھر تمہارے اندر نفرت پیدا ہوئی آپس میں، پھر تمہارے دو حصے ہوئے.
تو ایسے لوگ جو رافضیت کے خلاف کام کرتے رہے، جنہوں نے ان کے خلاف کتابیں لکھی، ان کا ناطقہ بند کیا، ان کے بارے میں ایسے گھٹیا لفظ بولنے سے پہلے تمہیں تھوڑی سی شرم و حیا کرنی چاہیے تھی۔